جہاں روشنی گری تھی وہاں زمین جلی ہوئی تھی اور درمیان میں ایک چھوٹا سا خلائی جہاز پڑا تھا، نیلی مدھم روشنی چھوڑتا ہوا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ احمد نے اندر جھانکا تو ٹوٹے آلات اور چمکتی اسکرینیں نظر آئیں۔ اچانک پیچھے سے ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک عجیب سا وجود درخت کے سائے میں چھپا تھا، لمبا، پتلا، آنکھیں بڑی اور خوفزدہ، جسم پر گہرے زخم۔ وہ انسان نہیں تھا۔ پہلے لمحے احمد کے قدم پیچھے ہٹے، مگر اس وجود نے حملہ نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں دشمنی نہیں، صرف خوف تھا۔ احمد آہستہ آہستہ قریب گیا۔ اس مخلوق نے کانپتا ہوا ہاتھ اٹھایا، جیسے مدد مانگ رہا ہو۔ اس لمحے احمد کے اندر عجیب سی کشمکش جاگی۔ اگر وہ حکام کو خبر دیتا تو شاید اسے انعام ملتا، گھر کے مسائل حل ہو جاتے، مگر اس نے اپنے اندر کی آواز سنی اور فیصلہ کیا کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بڑی احتیاط سے وہ اسے اپنے گھر کے اسٹور روم میں لے آیا، جہاں اس نے مرہم پٹی کی اور پانی دیا۔ چند دنوں میں اسے محسوس ہوا کہ وہ مخلوق آواز سے زیادہ احساس کے ذریعے بات کرتی ہے۔ کبھی کبھی احمد کے ذہن میں جھلکیاں ابھرتے، ایک تباہ شدہ سیارہ، آگ کے بادل اور خلا میں بھاگتا ہوا یہی جہاز۔ شاید وہ اپنے لوگوں کا آخری زندہ فرد تھا۔ ادھر شہر میں خبر پھیل گئی کہ جنگل میں کوئی نامعلوم شے گری ہے۔ حکومتی گاڑیاں، سائنسدان اور ڈرون کیمرے علاقے کا چکر لگانے لگے۔ احمد کے دوست علی، جو ٹیکنالوجی میں ماہر تھا، نے سیٹلائٹ فیڈ دیکھ کر بتایا کہ حکام کسی غیر ارضی مخلوق کی تلاش میں ہیں۔ احمد کے اندر خوف بڑھنے لگا۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر وہ مخلوق پکڑی گئی تو اس پر تجربات ہوں گے۔ اس نے علی کو سچ بتایا اور دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ خلائی جہاز کی مرمت کریں گے تاکہ وہ واپس جا سکے۔ راتوں کو وہ چپکے سے جنگل جاتے، ٹوٹے پرزے جوڑتے، تاریں درست کرتے۔ ایلین بھی کمزور ہاتھوں سے رہنمائی کرتا اور احمد کے ذہن میں ابھرنے والی تصویروں سے وہ سمجھ جاتا کہ کون سا حصہ کہاں لگانا ہے۔ خطرہ قریب آ رہا تھا۔ ایک رات ڈرون کی سرخ روشنی درختوں کے بیچ چمکی۔ وقت کم تھا۔